سال 1990 یہ وہ سال تھا جو آج بھی مجھے اچھے سے یاد ہے، یا یوں کہیں تو اس سال کو میں اپنے جیتے جی کبھی نہیں بھول سکتی، اور آج بھی جب میں اس دل دہلا دینے والی گھٹنا کو یاد کرتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ پڑھائی پوری ختم کرنے کے بعد کافی دنوں تک میری کہیں نوکری نہیں لگ رہی تھی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ میں نے نوکری نہیں تلاشی، کہ کافی تلاش کرنے کے باوجود بھی کہیں نوکری نہیں ملی۔ میں کافی پریشان رہنے لگی تھی کہ تبھی ایک دن میری موسی میرے گھر آئی اور میری پریشانی دیکھتے ہوئے بولی، سپنا تم پریشان مت ہو، یہاں سے 55 کلومیٹر دور سہارنپور گاؤں میں ایک اسکول ہے جہاں کے ہیڈ ماسٹر میری کافی اچھی متر ہیں، تو میں ان سے بات کر کے وہاں تیری اسکول میں ٹیچر کی نوکری لگوا سکتی ہوں۔ موسی کی بات سن کر میں کافی خوش ہوئی، جس کے بعد اگلے دن میں اور موسی ہم دونوں سہارنپور گاؤں کی طرف نکل پڑے۔ سہارنپور گاؤں ہمارے گاؤں سے 55 کلومیٹر دور تھا، تو وہاں جانے کے لیے ہمیں واہن کا سہارا لینا پڑے گا، جس کے بعد ہم چلتے چلتے اپنے گاؤں کے چوک پر آئے جہاں ایک بیل گاڑی کھڑی تھی، تو ہم نے اس بیل گاڑی والے کو سہارنپور گاؤں جانے کو کہا۔ پہلے تو وہ بیل گاڑی والا سہارنپور گاؤں جانے سے منع کر رہا تھا، پر جب ہم نے اسے کچھ زیادہ پیسوں کی بات کہی تو وہ جانے کے لیے مان گیا، جس کے بعد میں اور موسی بیل گاڑی پر بیٹھ کر سہارنپور گاؤں کی طرف چلتے بنے۔ راستہ کافی خراب اور کچا تھا، جس کارن ہماری بیل گاڑی کافی دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ اوپر سے جولائی کے مہینے کا موسم، جس کارن ہمیں کافی گرمی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ابھی ہم آگے بڑھ رہے تھے، تبھی موسی نے کہا، سپنا سہارنپور گاؤں پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی، کیونکہ بیل گاڑی کافی دھیرے چل رہی ہے۔ موسی کی بات سن کر میں نے کہا، مگر موسی رات کو ہم وہاں رہیں گے کہاں؟ تو میری اس بات کو سن کر موسی بھی چنتا میں پڑ گئی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، کسی سے مدد مانگ لیں گے، یا پھر میری وہ دوست ہے نا اسکول کی ہیڈ ماسٹر، اس کے گھر رہ لیں گے۔ خیر جو بھی ہو، وقت ہو رہا تھا دوپہر کے 4 بجے کا، اور ابھی بھی ہم نے آدھا سفر بھی طے نہیں کیا تھا۔ اس انومان سے ہم رات کے 10 یا 11 بجے گاؤں پہنچیں گے۔ 10:30 بجے ہماری بیل گاڑی سہارنپور کے چوک پر رکی، تو وہاں کا ماحول ایک دم سنسان اور گپت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور تک ہمیں انسان تو دور، ایک جانور تلک بھی دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ اوپر سے سہارنپور گاؤں کا موسم بھی کافی ٹھنڈا تھا، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جولائی کے مہینے میں اتنا ٹھنڈا موسم، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ خیر ہم بیل گاڑی سے نیچے اترے اور اس بیل گاڑی والے کو کرایہ دینے لگے۔ اس پر اس بیل گاڑی والے نے کہا، دیکھیے آنٹی جی، یہاں پہ مایا تانترکوں کا کافی آتنک ہے، تھوڑا بچ کر رہیے گا۔ اس بیل گاڑی والے کی بات سن کر میں تھوڑا مسکرائی، پھر اس سے کہا، ارے بھیا آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں ان سب باتوں پر وشواس ہی نہیں کرتی ہوں۔ ابھی میں آگے بولنے ہی والی تھی کہ تبھی موسی نے پیچھے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک دیا، جس کے بعد وہ بیل گاڑی والا بھی اپنی بیل گاڑی لے کر وہاں سے چلتا بنا۔ وہاں خاموشی کے علاوہ
اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں ہی بچے ہوئے تھے۔ دور دور تک جہاں تک ہماری نظر جا رہی تھی وہاں تک گھنا اندھیرا ہی دکھائی پڑ رہا تھا۔ خیر، ہم سہارنپور گاؤں کے چوک کے راستے پکڑ کر آگے بڑھنے لگے۔ آگے بڑھتے ہوئے میں نے موسی سے کہا، موسی اب جانا کہاں ہے؟ اس پر موسی نے کہا، وہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ کسی گھر کا دروازہ پیٹ کر میرے دوست ہیڈ ماسٹر کا پتہ پوچھتے ہیں۔ مگر ایک بات تو عجیب تھی، سہارنپور گاؤں میں ہمیں دور دور تک ایک بھی گھر دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ خیر، اس بات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگے۔ مگر آگے بھی ہمیں کوئی گھر دکھ ہی نہیں رہا تھا۔ سہارنپور گاؤں کا ماحول ایسا تھا کہ مانو یہ گاؤں اس دنیا میں ہے ہی نہ ہو۔ خیر، ابھی ہم کچھ آگے بڑھے ہی تھے کہ تبھی کچھ دوری پر ہمیں 2-3 گھر دکھائی دیے۔ ان گھروں کو دیکھ کر ہماری جان میں تھوڑی جان آئی اور ہم اس گھر کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ اس گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ موسی نے اس گھر کا دروازہ پیٹا۔ 2-3 بار دروازہ پیٹنے کے باوجود بھی نہ تو کسی نے دروازہ کھولا اور نہ ہی کوئی آواز دی۔ تو ہم دوسرے گھر کا دروازہ پیٹنے لگے تاکہ ہمیں کہیں سے کچھ مدد مل سکے۔ اس بار میں نے زور زور سے دروازہ پیٹا تو اس بار زور سے دروازہ پیٹنے پر دروازہ خود بخود کھل گیا۔ مانو دروازہ لاک ہی نہیں تھا۔ دروازہ کھولتے ہی میں نے گھر کے اندر آواز لگائی، کوئی ہے؟ گھر میں میری کافی آواز لگانے کے باوجود بھی کوئی باہر نہیں آیا۔ مانو گھر پر کوئی تھا ہی نہیں۔ رات بھی لگ بھگ کافی ہو گئی تھی۔ اس پر ہم نے طے کیا کہ ہم آج رات اسی گھر میں گزار لیں گے، اور ہم نے ایسے ہی کیا۔ اس گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ دن کے سفر میں ہم اتنا تھک گئے تھے کہ نیند نے ہمیں کب دبوچ لیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسا ہو بھی کیوں نہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمیں سونے کے لیے کافی مجبور کر رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے کب ہم سو گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر آدھی رات کو ہماری نیند کھلی تو ہمارے سر کے سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جو ہمارے جاگتے ہی ہم سے بولی، ارے آپ لوگ اٹھ گئے، چلیے گھر کے اندر سو جائیے۔ مگر یہ عورت اچانک سے آئی تو آئی کہاں سے؟ عورت کے ساتھ ساتھ آس پاس کے ماحول میں بھی کافی ساری عورتیں دکھائی پڑنے لگی تھی، مگر ابھی تک تو کوئی نہیں تھا۔ خیر، ہم ابھی اس عورت کے ساتھ اس کے گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر کے اندر جاتے ہی ہمیں اس گھر کے اندر کافی سڑی ہوئی سی بدبو آنے لگی، مانو گھر کافی دنوں سے بند ہو۔ ابھی ہم اس گھر کے اندر گئے ہی تھے کہ تبھی میری موسی کی دوست ہیڈ ماسٹر وہاں آ پہنچی، اور اس کے آتے ہی اس نے اس عورت سے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، یہ سب میرے گھر پر رہیں گے۔ اس پر اس عورت نے میری دوست ہیڈ ماسٹر سے کہا، نہیں، پہلے یہ میرے گھر میں ہیں تو میرے یہاں رکیں گے۔ اس بات کو لے کر ان لوگوں کے بیچ میں کافی بحث ہو گئی۔ موسی جی اپنے دوست ہیڈ ماسٹر سے کافی بات چیت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہیڈ ماسٹر
मौसी से ना बात करके उस औरत से लड़े जा रही थी। अभी हम खड़े खड़े उनकी बातों को सुन ही रहे थे कि तभी अचानक उन दोनों का चेहरा एकदम बदलने लगा। ये देखकर हम एकदम से चौंक गए। अब उन दोनों का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। उनका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ नज़र आ रहा था। ये देखकर हम समझ गए कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हैं, और बल्कि ये दोनों नहीं बल्कि गांव के सभी औरतें भूत हैं। जिसके बाद हम दोनों वहाँ से दौड़कर भागने लगे। हम आगे आगे भाग रहे थे और वो सारे भूत पीछे पीछे। भागते भागते हम गांव से बाहर निकल आए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे कहानियाँ ला सकें।